رمضان المبارک کے آنے میں ابھی چند ہی دن رہ گئے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا ہے؟ میرے بھائیوں، شاید کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کر لیں، تو پھر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 4 کام بتا رہا ہوں۔ ان 4 کاموں کو غور سے سنیں، عمل کریں، بلکہ قلم اٹھائیں، ان 4 کاموں کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے یہ 4 کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر رمضان المبارک کی ساری برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، رمضان سے پہلے نیت کرنی ہے۔ جانتے ہیں کہ اسلام میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے رمضان سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان میں عبادت میں استقامت کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کبھی روزہ رکھ لیں، کبھی تراویح پڑھ لیں، کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ نیت کرنی ہے کہ میں استقامت کے ساتھ 30 کے 30 روزے رکھوں گا، تراویح ساری پڑھوں گا، اور 5 وقت کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ اس بات کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور میرے بھائی، یہ بات یاد رکھ لیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنے، گناہوں کو ترک کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نے گناہ نہ چھوڑے، گناہوں کو ترک نہ کیا، تو پھر آپ کو روزہ رکھنے کی برکتیں، سعادتیں حاصل بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ روزہ زندگی کو بدلنے کا نام ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود آپ کی زندگی نہیں بدلی، آپ کی طبیعت نہیں بدلی، تو پھر آپ کو روزہ رکھنے کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ پہلا کام کرنا ہے رمضان سے پہلے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دل کو صاف کر لیں رمضان سے پہلے۔ اپنے دل سے کینے کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں۔ جب آپ کا دل حسد سے، بغض سے، کینے سے صاف ہو جائے گا، تو پھر آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وہ ساری کی ساری برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ عبادت کا پلان بنانا ہے۔ آپ وہاں لکھیں، اپنی ڈائری میں لکھیں کہ روزانہ کتنا قرآن مجید میں پڑھوں گا۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن مجید کو، تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن مجید کو، خالی عبارات نہیں پڑھنی، بلکہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں اور لکھیں کاپی پر کہ میں نے روزانہ 1 رکوع پڑھنا ہے، یا آدھا سپارہ پڑھنا ہے، یا ایک نماز کے ساتھ میں نے 1 رکوع پڑھنا ہے، پھر دوسری نماز کے ساتھ پھر میں نے 1 رکوع پڑھنا ہے، یا جس طرح آپ کریں، لکھیں اس کو کاپی کے اندر کہ میں نے روزانہ کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی ارادہ کر لیں کہ ساری کے وقت ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، وہ ساری کی تیاری کریں گے اور میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں موبائل فون کو کم سے کم استعمال کروں گا۔ اور اسی طرح رمضان آنے سے پہلے میرے بھائیوں، چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنی زبان کو اس بات کا عادی کر لیں کہ آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں فضول گفتگو نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں کسی کو اس زبان سے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو گالیاں نہیں دوں گا، میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ کھولوں گا، اپنی زبان پر درود شریف جاری رکھوں گا، کلمہ شریف جاری رکھوں گا،
غیبت سے، جھوٹ سے، فضول گفتگو سے اپنی زبان کو بچاؤں گا، اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، گالم گلوچ نہ چھوڑے، بہتان تراشی نہ چھوڑے، جھگڑے نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا روزہ قبول نہیں کرے گا جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو اور گالم گلوچ کرتا ہو اور کسی کے ساتھ فضول گفتگو کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے آپ یہ 4 کام ضرور کریں تاکہ ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں حاصل ہو سکیں۔